السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، رواہ البخاری۔ معزز سامعین، میرے اسلامی بھائیوں، گزشتہ ہفتہ آپ کے سامنے استخارہ سے متعلق ضروری باتیں اور اہم معلومات پیش کیا گیا تھا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ بعض ایسے احکام کو بیان کیا جائے گا، بعض ایسی سنتوں کا ذکر ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آج کے درس میں انشاءاللہ تحیۃ المسجد، وضو کی سنت، سجدہ تلاوت، سجدہ شکر اور جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اسے آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث جس کے راوی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ ہم میں سے جو شخص بھی مسجد میں داخل ہو اسے چاہیے کہ مسجد میں بیٹھنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھے، اور یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ داخل ہونے والا شخص جس وقت بھی داخل ہو، اگر وہ مسجد میں بیٹھنا چاہتا ہے تو اسے 2 رکعت نماز پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے، الا یہ کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور نماز ہو رہی ہو تو اسے 2 رکعت نماز نہ پڑھ کے بلکہ اسے فرض نماز میں شامل ہو جانا چاہیے۔ اور اگر داخل ہونے والا شخص کسی بھی وقت، چاہے عصر کے بعد، فجر کے بعد، جس وقت نماز پڑھنا منع ہے، اگر مسجد میں داخل ہو تب بھی اسے نماز پڑھ کر کے بیٹھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث عام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدكم المسجد فليركع ركعتين قبل ان يجلس، کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اور اگر فرض نماز نہیں ہو رہی ہے
یہاں تک کہ اگر جمعہ کے روز بعض لوگ کرتے ہیں کہ خطبہ اگر امام خطیب خطبہ دے رہا ہے تو مسجد میں داخل ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہیں، اسے چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھے پھر بیٹھے. وضو کی سنت، وضو یا غسل کرنے کے بعد 2 رکعت سنت پڑھنا چاہیے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جسے تحیۃ الغسل یا تحیۃ الوضو کے نام سے جانا جاتا ہے. یہ سجدہ تلاوت ایسی آیت پڑھیں یا سنیں جس میں سجدہ کا ذکر ہو تو سجدہ کرنا چاہیے. اور قرآن میں ایسی آیات جس میں سجدہ مطلوب ہے وہ 15 ہیں. تیسرا مسئلہ سجدہ شکر. عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا آتاہ امر یسرہ او بشر بہ خر ساجدا شکرا للہ تبارک و تعالی. رواہ ابن ماجہ. ابو بکرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ایسی چیز، ایسی خبر ہوتی یا ایسی خبر آتی جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ملتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کی بشارت دیے جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے شکرانہ کے طور پر سجدہ ریز ہو جاتے. سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. اور جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے وہ یہ ہے کہ نماز فجر کے بعد سے یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ کے برابر کم سے کم بلند ہو جائے. دوسری چیز، جب سورج آسمان کے بالکل بیچ میں ہو یہاں تک کہ مغرب کی جانب مائل ہو جائے. تیسری چیز، نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. تو ان اوقات میں نماز کا پڑھنا منع ہے. یعنی نماز فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ کے برابر کم سے کم بلند ہو جائے، اور اسی طریقے سے جب سورج آسمان کے بالکل بیچ میں ہو یہاں تک کہ مغرب کی طرف، مغرب کی جانب ڈھل جائے، مائل ہو جائے. تیسرا وقت نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. ان اوقات میں نماز کا پڑھنا منع ہے. مریض کی نماز. اللہ تعالی کا فرمان ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالی کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ
تکلیف نہیں دیتا۔ قال عمران بن حسین رضی اللہ عنہ قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل قائما فإن لم تستطع فقائدا فإن لم تستطع فعلى جنبك، رواہ بخاری۔ عمران بن حسین کہتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر پڑھو، یعنی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو۔ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے تو بیٹھ کر پڑھو، اور اگر بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنے پہلو پر لیٹ کر نماز پڑھو۔ اگر مریض کھڑا ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جیسا کہ ابھی مذکور ہوا، ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا، تو اگر ممکن ہو تو لیٹ جائے اور نماز پڑھے، لیکن اپنے سر سے رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کرتا رہے۔ اگر مریض سخت بیماری کی وجہ سے نمازوں کی صحیح اوقات کے اندر نہیں ادا کر سکتا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نمازوں کو، یعنی 2 نمازوں کو ایک وقت کے اندر پڑھ لیا کرے، لیکن 2 نمازوں جیسے ظہر اور عصر کو یا مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے، باقی نمازوں کو نہیں۔ یہ مسائل جو آپ کے سامنے متنوع مسائل جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم ان مسائل کو سمجھیں، اور مسجد میں جانے سے پہلے 2 رکعت، مسجد میں جب جائیں تو بیٹھنے سے قبل 2 رکعت نماز پڑھیں، اور غسل یا وضو کے بعد سنتوں کا 2 رکعت سنت کا اہتمام کریں۔ اسی طریقے سے سجدہ تلاوت، جب قرآن کریم کی تلاوت کریں، جب سجدہ کی آیت آئے تو وہاں پر سجدہ کرے، اور کوئی سجدہ شکر، اگر کوئی آپ کو بشارت یا کوئی ایسی خبر آتی ہے جس سے آپ کو خوشی ہو تو اس وقت بھی سجدہ شکر کرنا چاہیے، اور سجدہ شکر کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور جن اوقات میں نماز پڑھنا منع کیا گیا ہے وہ 3 اوقات ہیں: نماز فجر کے بعد، یہاں تک کہ سورج ایک نیزہ کے برابر کم سے کم بلند ہو جائے، جب سورج آسمان کے بالکل بیچ میں ہو یہاں تک کہ ڈھل جائے، نماز عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، اور مریض کی نماز، جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا کہ مریض اگر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اگر بیٹھ کر کے بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو لیٹ کر نماز پڑھے، اور مریض 2 وقت کی نماز کو ایک وقت میں جمع کر سکتا ہے، جیسے ظہر اور عصر کو، یا مغرب اور عشاء کی نماز کو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔